آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہم ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اپنے عمل سے کہ اللہ تعالیٰ نہ تیری ہدایت کو مانتے ہیں، نہ تیرے رسول کے پیغام کو مانتے ہیں، نہ ان کے طریقے پر ہم نے چلنا ہے، نہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دے۔ تجھ سے، تیری یاد سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو ایک یاد ہے اور وہ دنیا کی یاد ہے۔ ہمارا مدعا زندگی تو دنیا ہے اور ہم نے دنیا کے لیے جینا ہے، دنیا کمانی ہے اور دنیا کے لیے جمع کرنا ہے۔ ہم طالب دنیا ہیں اور اس کے علاوہ ہماری کوئی اور مدعا نہیں ہے۔ ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، دنیا کے فائدے کو اور آخرت کے فائدے، اور اے اللہ تجھے حقیقی معنوں میں ہم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات، آج کا ہمارا موضوع کیا ہمارے دل پر تالا لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں، ایک بات یہ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے چاہنے والے ہیں اور بعض آخرت کے۔ پھر دیکھیں، یہ قرآن ہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو میں نے آپ کو بیان کیا، پھر عقائد کے حساب سے بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، اب بعض تم میں سے کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ ہمارے لیے، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے یہ باتیں اہمیت نہیں رکھتی۔ یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی وہ اچھے طریقے سے آپ غور کریں نا، میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ان باتوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے، توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے، سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو ایک چیز نظر آ رہی ہے اور وہ دنیا ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہمیں ایک فائدہ نظر آ رہا ہے اور وہ دنیا کا فائدہ ہے، ظاہر، میٹیریل۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ کافر بھی ظاہر کو مدعا بنا لیتا ہے۔ کافر کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا۔ کس چیز سے؟ ہدایت سے۔ کافر ہدایت کو قبول نہیں کرتا، کافر آخرت کو نہیں مانتا، کافر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو بھی نہیں مانتا۔ تین بنیادی عقائد کافر نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور دعوت کو پیش کیا، مکی زندگی اور وہ تمام 13 سال آپ دیکھ لیں، تو ان کے جو ماننے والے تھے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی صداقت اور امانت کے قائل تھے اور بہت عزیز اور محترم تھے نبوت سے پہلے۔ لیکن جب یہ تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تو ان کو ایک ضد آ گئی۔ نمبر ایک کہ ہم تو آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تھوڑا سا غور کیجیے، آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، پھر اپنی روش کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، پھر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم دوبارہ زندگی پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے تھے؟ ہدایت لے کے آئے تھے۔ ہدایت کیا ہے؟ جو پہلی جو انذار تھی کوہ صفا پر چڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دنیا میں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کے نتائج تمہیں بھگتنے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ نتائج پھر انہوں نے بھگتے۔
70 جو سرداران قریش تھے وہ جنگ بدر میں واصل جہنم ہوئے، اور پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شرک کا خاتمہ، مشرکوں کا خاتمہ کر دیا۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ سے دوسری بات کہہ رہا ہوں، جو رویہ مشرکوں کا تھا مکے کے، کافروں کا تھا مکے کے، تو ان کا کیا تھا؟ ابو جہل جو سرخیل تھا ان منکرین کا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد آپ کو ہم نہیں جھٹلاتے، آپ کی جو تعلیم ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو ہم جھٹلاتے، وہ نہیں مانتے۔ اور ٹھہر جائیں تھوڑا سا، آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہم ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اپنے عمل سے کہ اللہ تعالیٰ نہ تیری ہدایت کو مانتے ہیں، نہ تیرے رسول کے پیغام کو مانتے ہیں، نہ ان کے طریقے پر ہم نے چلنا ہے، نہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دے، تجھ سے تیری یاد سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہمارے لیے تو ایک یاد ہے اور وہ دنیا کی یاد ہے، ہمارا مدعا زندگی تو دنیا ہے اور ہم نے دنیا کے لیے جینا ہے، دنیا کمانی ہے اور دنیا کے لیے جمع کرنا ہے، ہم طالب دنیا ہیں اور اس کے علاوہ ہماری کوئی اور مدعا نہیں ہے، ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، دنیا کے فائدے کو اور آخرت کے فائدے، اور اے اللہ تجھے حقیقی معنوں میں ہم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سنیں۔ دیکھیں میرا آپ سے کوئی ایسا مخاصمہ، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے نا، اور نہ میں کوئی ایسے الزام تراشی یا بہتان، کیا ضرورت ہے مجھے؟ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اور خواہ میں ایک ایسی بات کروں جو آپ میں نہیں ہے، میں مسلم معاشرے سے مخاطب ہوں، تو ایسے جھوٹے الزامات سے میرا کیا فائدہ ہے؟ صدیاں ہو گئیں دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم طالب دنیا بن گئے ہیں۔ دیکھیں قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں، جو کہ ہم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یعنی اللہ کے فرمان کے مطابق ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے اپنے کلام میں، اذا تتلی علیہم آیت الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے۔ ایک بات دوسری، جو میں وہ دل پہ جو تالا لگ جاتا ہے، دیکھیں تالا لگ جائے تو پھر وہ چیز کام نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ ایک الماری ہے، اس میں بہت اچھی مشین پڑی ہوئی ہے، اور یا اس میں کمپیوٹر ہے یا جو بھی ہے، موبائل ہے، بہت اچھا موبائل ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اور موبائل پہ آج کل بہت سے کام ہو رہے ہیں، کمپیوٹر پہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ ایک الماری میں اس کو تالا لگا دیتے ہیں، الماری میں بند کر کے تالا لگا دیتے، تو تالا لگا دیا تو اب تک وہ کیسے آپ حاصل کریں گے؟ اسی طرح دل پر تالے لگ جاتے ہیں، امت مسلمہ کے دل پر تالا لگا ہوا ہے۔ اور دیکھیں یہ کوئی میں دور کی یا میں کہہ رہا ہوں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، دین کو ہم نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ پورے دین کو ہم ترک کر چکے ہیں، نہ ہم دین کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس رویے کو صدیاں بیت گئی ہیں۔ آج دیکھ لیں کھلے طور پر جو یعنی بے دینی ہے وہ عام ہے، اور میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ دنیا کے تمام لوگ ایک کا وزن ایک پلڑے میں ہے اور سب بے دین ہو چکے ہیں، نہ کوئی یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے،
نسک ہے، سب بے دین ہے، جو بھی ہیں ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، جو بھی ہیں وہ برائے نام ہیں، کسی کا کوئی دین ایمان، ہمارا دین ایمان دنیا، ختم بات۔ خیر میں وہ آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا کہ دل پر تالے لگ جاتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ آج امت مسلمہ کے دل پر تالا لگا ہوا ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں تدبر چھوڑ دیا ہے۔ ابھی میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، تھوڑی دیر ہو گئی، تو وہاں الماری میں جہاں ایک قرآن پاک کا نسخہ سپارے پڑے ہوئے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کیا اس کتاب کی اہمیت ہے ہمارے لیے، اور قرآن تو یہ تو کوئی کتاب نہیں ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ تو نور ہے، یہ تو روشنی کا منبع ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، فیہا ہدم و نور۔ لیکن ہم تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، ہم نے تو اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ یہ جملہ جو ہے اس پر آپ غور کیجئے، ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود اور اپنی آل اولاد جو بھی ہے، جو صاحب اولاد لوگ ہیں، وہ اپنی اولاد کو دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں اونچے عہدے، مرتبے وغیرہ جو بھی آپ کا ڈریمز ہیں اور جو بھی آپ کی امیدیں ہیں بچوں سے ہیں، اور آپ بھرپور توجہ دیتے ہیں ان پہ۔ ماں خجل خوار ہوتی رہتی ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ تو نہیں جانتا کہ اسکولنگ کیا چیز ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ میں خود جب چھوٹا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں 60s کی، 61 60 اس طرح نا، کیونکہ 56 میری پیدائش ہے، تو 5 سال کے بعد اسکول تھا میں، تو پہلی، دوسری، چوتھی، پانچویں، اس میں ہم چھٹی پر بڑا خوش ہوتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں تو جب دی جاتی 3 مہینے کی، وہ تو ہم بڑی خوشی مناتے تھے۔ اچانک کوئی واقعہ آیا، چھٹی مل گئی، تو ہم بہت خوش ہوتے تھے۔ تو بچکانہ ذہن تو یہی ہوتا ہے، چھٹی پر خوش ہوتے ہیں، کھیلیں گے، کودیں گے، پڑھنا نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، ہم اپنی مرضی سے۔ تو اسی طرح دیکھیں، میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ خود دنیا کی طلب رکھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی دنیا کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو ساری آپ کی کوشش جو ہے، اچھی سکولنگ کا کیا مطلب ہے؟ اچھے سے اچھے سکول میں، انگلش سکول میں پڑھائی، یہ وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بچہ آگے بڑھے۔ خوب سوچ بچار کر کے اچھے سے اچھے سکول میں آپ بچوں کو داخل کراتے ہیں، پھر ان کے خرچے وغیرہ جو بھی ہیں آپ پر بوجھ نہیں ہوتے وہ۔ تو ہم سب طالب دنیا ہیں، قرآن پر غور و فکر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ کو میں ایک آیت یعنی جو آج میں نے انتخاب کیا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو آیت پیش کر دوں۔ اور ظاہر ہے کہ میں ایسی بات پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے ابھی یاد آیا کہ میں نے آپ کو وہ آیت نہیں سنائی جو کہ میں نے سنانا تھا۔ پہلے وہ آیت سن لیں کہ دل پر تالا، کیا کہہ رہا تھا میں، کہ ہمارے دل پر تالا ہے، اور ہمارا سوچ سمجھ کام ہی نہیں کر رہی، سوائے دنیا کے ہم کچھ اور دیکھ ہی نہیں پا رہے، نہ کچھ محسوس کر رہے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ تو موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔
لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں نے انسان کو بنایا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا نفس اسے کیا خیال پیش کرتا ہے، کیا وسوسہ ڈالتا ہے، اور میں تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تو وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، ہر طریقے سے بھلا دیا ہے. آپ دیکھ لیں اللہ کی ذات ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بات ختم. صرف دنیا کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اللہ کا ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارا رب ہے، وہ ہمارے ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ تو تمہارے انتظار میں ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد کے لیے. هل ينظرون الا ان تأتيهم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر. کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون؟ آج کے مسلمان، کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آ جائیں اور فرشتے آ جائیں اور کام کا فیصلہ ہو جائے. دیکھیں تھوڑا عرصہ نہیں گزرا ہماری اس غفلت کو، صدیاں بیت گئی ہیں کہ ہم غافل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈیوٹی تو ہماری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تھی، اب بھی ہماری ہے، لیکن کیا آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں؟ اپنے علاوہ ہمیں تو دیگر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں باقی دنیا کے لیے بنایا ہے. آج گمراہی اور تاریکیاں پھیلی بھی ہیں، 400 تاریکیاں ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں دور جاہلیت جن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 400 تاریکیاں تھی. آج وہی تاریکیاں ہیں. اس وقت تو رسول نہیں آیا تھا، وہی نہیں آیا، وہی کا نزول نہیں ہوا تھا، لیکن سب لوگ بے دین تھے. اللہ ماشاء اللہ کی بات تو اس وقت بھی تھی، اچھے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو پرانے دین پر تھے یا دین موسیوی پر تھے یا عیسائی تھے، اچھے لوگ موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو پہلی وہی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کے گئیں. چچیرا بھائی تھا ورقہ، اور تو وہ عیسائی تھے، مشرک، مطلب عیسائی دین قبول کر لیا تھا انہوں نے، اور عیسائی عالم تھے وہ، اور انہوں نے فوراً پہچان لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور باتیں بھی کی. میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریکیاں جو اس وقت تھیں آج اس سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے. ہم نہیں جانتے اللہ کو، اللہ کی صفات کو. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم. ہمیں قرآن کا مقصد نزول کا بھی پتہ نہیں ہے، کیوں نازل ہوا ہے. ہم نے تو اس کو ایک متبرک کتاب بنا لیا ہے، چومتے ہیں، چوم کے رکھ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں لفظی بغیر سمجھے، اور پڑھ کر رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا. یا وہ کیا کہتے ہیں، حسن قدرت کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، اور بس وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے، بچوں کے بھی ہوتے ہیں نا مقابلے، بڑوں کے بھی ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں بس وہ ججز کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، ترکیب کیسی ہے، اور یہ کیسے لہجہ اور کیا
کس طرح قرأت کر رہا ہے، قرأت کے اصولوں پر کتنا پورا اتر رہا ہے. تو جو پورا اترتا ہے، آواز اچھی ہوتی ہے اور سانس لمبی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تم فرسٹ آ گئے. قرآن فہمی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور جو بعض فرقے باز لوگ ہیں تو انہوں نے تو قرآن کو فرقوں تک محدود کر دیا ہے. ابھی کل ہی میں ایک وہ دیکھ رہا تھا ایک کلپ، تو میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بہت بڑا بین الاقوامی شہرت یافتہ شخص، میں مزید تفصیل نہیں کروں گا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے اقتدار مل جائے، وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو پہلے میں قبروں کو ہموار کر دوں گا. یہ تمام جو مزارات ہیں ان کو میں، اب یہ مطلب یہ ہے کہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے تو انہوں نے توحید کی دعوت دی. مسئلہ تو ہمارا توحید کا ہے کہ ہم اللہ کو الہ واحد نہیں مانتے، اور اس کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں، دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. مسئلہ یہ ہے. اور ایک عالم دین بہت بڑے فرقے کا کہتا ہے پہلے تو میں مزارات کو گراؤں گا، اور کوئی فکر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ سعودی کے جو لوگ ہیں یہ بھی اسی ٹائپ کے ہیں. تو دیکھیں مزارات ہمارا مسئلہ نہیں ہے. مزارات کو کوئی میں اس پہ بات بھی نہیں کر رہا، وہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل دین کو چھوڑ کر ہم نے بس اپنے خیالات بنا لیے کہ بھئی مزار نہ ہو تو بس اسلام چھا جائے گا، مزارات نہ ہو تو بس پوری توحید ہوگی اور اسلام چھا جائے گا. یہ ہمارا محدود ذہن ہے. بہرحال تو وہ جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا کہ دل پر تالے ہیں ہمارے، تو قرآن میں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ نام نہاد مسلمان قرآن پر غور نہیں کرتے، یا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ جو قرآن کو سمجھ نہیں رہا یا سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے دل پہ تو تالا ہے. آج دیکھ لیں اسلام کا تو ایک نام ہے بس، روئے زمین پر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے. یہ تو 57 ملک آپ نے بنا لیے ہیں، 57 بادشاہ ہیں. اسلام کا تو ایک امیر ہوتا ہے، مومنوں کا ایک امیر ہوتا ہے، امیر المسلمین یا خلیفۃ المسلمین، ختم بات. باقی تو اللہ کی حکومت ہوتی ہے اور اللہ کی فرما روائی ہوتی ہے. ایک 57 ممالک میں سے ایک ملک میں بھی قرآن کی حکومت نہیں ہے. برائے نام ہے سب کچھ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کریں نا کہ تم پر ضرور ایک زمانہ آئے گا کہ اس دور میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ. اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا. ٹھہر جائیں ذرا سوچیں، اسلام کا صرف نام ہے. اسلام تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے. وہ کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسلام تو اپنی خواہشات سرنڈر کرنے کا نام ہے، سر جھکانے کا نام ہے. ومن احسن الدین ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. سب سے اچھا دین اس شخص کا ہے جو اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے
اور مخلص ہو اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے. ہم تو ملت ابراہیم تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، صرف نام ہے کہ وہ رئیس الموحدین تھے، توحید پرستوں کے سردار تھے. ہمیں تو توحید کا مطلب بھی نہیں معلوم. بس توحید تو ہماری مزار پرستی تک محدود ہے. مزار پرستی مت کرو تم موحد ہو گئے. یہ تو توحید، یعنی توحید کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ طالب دنیا ہیں یا طالب مولا ہے. شروعات اس سے ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری نیت خراب ہو گئی ہے. ہماری نیت دنیا بن گئی ہے. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. یہاں پر ہم فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. خرچے چل رہے ہیں، دیکھیں میں آرام سے بات کروں، خرچے چل رہے ہیں، نوکری لگی ہوئی ہے، کاروبار چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، شادی ہے، بچے ہیں، گھر بنا لیا، گاڑی ہے. آپ کہتے ہیں بڑا کرم ہے اللہ کا. شکر ہے اللہ کا، جتنا بھی شکر کروں کم ہے. یہ آپ کی باتیں ہیں. اور آپ کے مسائل جو پریشانی ہے وہ صرف دنیا کی ہے. یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں. تو دل پر تالا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے. حق بات ہم نہ سننا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید ہے، آخرت کو ماننا ہے، رسالت کا اقرار ہے اور دل سے یقین ہو تو پھر بات بنتی ہے. ہمارا تو دل سے انکار ہے، جتنا بھی آپ کہیں، لیکن آپ نام کے مسلمان ہیں. ما بقی من الاسلام الا اسمہ، صرف نام ہے. آج 200 کروڑ کہتے ہیں کہ آج مسلمان ہیں، مسلمان نما کافر ہیں. اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا. وہ تو میں نے آپ کو کہا دور جاہلیت میں بھی اچھے لوگ موجود تھے، آج بھی ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے. اس کی میں بات نہیں کر رہا. من حیث القوم، ہم دین سے پھر چکے ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، زیرو، اور رسول کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. توحید، رسالت اور آخرت، اپنے عمل سے ہم انکاری ہیں. تو دیکھیں یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں، توجہ دیں، اپنے اوپر رحم کریں. اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ہدایت کے محتاج ہم ہیں. ہدایت آ گئی ہے. قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے پاس، او کما قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، اس کو قبول کر لو گے تو تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تم خلیفۃ اللہ بن جاؤ گے، تمہارا دل عرش الہی بن جائے گا. اللہ فرماتا ہے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. لیکن ہمیں تو کسی بات پہ اللہ کی، دیکھیں جو بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے تو ایک عرصہ ہو گیا تھوڑا سا، لیکن لوگ یہ باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. وہ تو ان اللہ لغنی عن العالمین، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑے گا ہمیں. اپنے اوپر رحم کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں. اس کا ایک ہی علاج ہے، رجوع الی اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.